دی حدیث چو پڑھا رہے اللہ سبحان اے عرض کردہ پہ دوستانی نظام کہ بغداد کے اندر ابو بکر رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہا سن ادب حدیث کے نال آپ کا طریقہ عادت ہے کہ کوئی بھی آدمی آوے ہاں آپ نہ ادھر ویندے ہیں تو نہ اٹھیندے ہیں جی اور اتھے نال ہی میں کل یاد آ گئی قرآن پڑھیندہ پہ ہوئے نا تو کوئی بندہ آ جاوے قرآن چھوڑ کے اندے استقبال یا ان اٹھے کے ملنا منع کیوں گلنا رب نال کردا بیٹھا ہے انہاں نال گل اٹھ گئی رب نال کردا پہ ہوئے ان چھوڑ کے مڑ ہور نال گلاں کہہ لگ جاوے ایک گلاں دی چسل بنا لے موضوع تا علیحدہ ہو جائے گا جناب مولانا ابو بکر رحمت اللہ علیہ دیوانے آدمی نے گزرتے دیکھیا حدیث بند کیتی کھڑے ہوئے یا کھڑے ہوئے وہ قریب آئے بغل وچ لیا پیشانی تے بوسا دیتا شاگرد کہنے لگے حضرت جی اج تسا خلاف طریقہ کم کیتا ہے اگے تہاڈی عادت ہوندی آئی کوئی بندہ آ جاوے کدے ویکھیا ہی نہ کدے نگاہ اٹھا کے نہیں ویکھی اج نو بڑے پیار نال بغل وچ لیا پیشانی تے بوسے بھی دتے نالے بندہ ہو جائے یہ کپڑے پھٹے ہوئے میل کچیل بال بکھرے ہوئے اور لوگوں نو پاگل تے دیوانہ کہہ دے تسا اتنا پیار دیتا ہے اب فرمایا میں آپ پیار نہیں دیتا میں رات خواب دے وچ دیکھیا ہے میرے مصطفیٰ کریم بھی اس بندے نو انہیں بغل وچ لے کے پیشانی تے بوسے دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو آقا دی سنت ادا کردہ رہے ہیں جدو بغل وچ لے آئے نا بغل وچ لے آئے کہ پھر پوچھیا ہو دیکھو لوں اوہ دیوانیا اوہ شبلی ایک اتنا تنو نبی پاک نے پیار کیتا ہے ایک کس طریقے دی وجہ جلال کیڑے کم کیتا ہی کیڑا وظیفہ کیتا ہی جنال سرکار نے اتنی نگاہ کرم فرمائیے کہ او دیوانہ کہنے لگیا اور کوئی کام نہیں کرنا ہر نماز تو بعد پڑھتا ہونا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اے آیت پڑھ کے مڑ پڑھتا ہونا تریواری صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا نور اللہ اے تریواری پڑھتا ہونا اے درود و سلام پڑھن دی وجہ تو میں جتھے بھی بیٹھ کے پڑھنا وا میرے مصطفیٰ کریم میرے الفاظ اور سن لے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جی وقار آج یہ محفل جنہوں تسا سے میں میلاد نام نال منسوس کر کے بیٹھے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ دی محفل دا اصل مقصد تے اصل غرض ہو دیئے کہ سونے دیا گلاں رل کے بہ کے مٹھیاں مٹھیاں تے پیاریاں پیاریاں گلاں کر کے آپ دے دلانوں نبی دی محبت دے نال سرکار دے پیار دے نال آباد کر لگا میں ایک حدیث سنا کے واقعہ سنا کے بات بند کرنا چاہنا وہ واقعہ ہے کہ جدو میرے آقا نے مدینہ طیبہ مکہ دے اندر اعلان نبوت فرمایا نا بھئی توجہ فرمانا اعلان نبوت فرمایا کہ آپ 40 سال اٹھائیں زندگی گزاری آئی 40 سال کے اندر کوئی مکے دے وچ آپ کا مخالف نہ وڈا چھوٹا آپ بھی ہر بندہ احترام کردہ کافر کوئی بھی ہے کوئی بھی سرکار نے کسے برے الفاظ نال نہ پکارتا یا سرکار نے اعلان نبوت فرمایا کہ یک لکھ تو جتنے بھی بندے سن وہ سرکار دے احترام دی بجائے توہین والے بدل گئے پیار دی بجائے دشمنی بغض تے اناد انہوں نے شروع کر دیتا جناب انہیں بھی سخت وقت چلن والا ابو لہب ابو چلن والا ابو لہب اے ابو لہب سرکار دا سکا چاہتا دیوار نال آلی سانجی بیچے دیوار آئی ایک پاسے ابو لہب کا گھر آئی ایک پاسے میرے آقا کا گھر آئی تے ابو لہب کی جڑی بیوی آئی نا اے ام جمیل آئی تے اے ابو سفیان دی بہن آئی ہاں میں مکمل صحیح تفسیر پیش کرنا اے ابو سفیان دی سکی بہن آئی ام جمیل دا نا آئی میرے مصطفیٰ دے نال انہا بغض تے اناد دی حد مکا دیتی انج ہویا مکے دے اندر منڈی لگ گئی بارو لوگ امدیان جویں لوگاں دا کٹھ لیندیاں نا میرے آقا جا کے تبلیغ فرمائندے ہیں تے ٹولے دے ٹولے لوگ مسلمان ہو جاندے انہاں نوں بڑا دکھ لگنا انہاں کنا ویرودھ برودھ دا دین وددا جاندا ہے ساڈا دین گھٹدا جاندا ہے انہاں جو بہکایا تے جناب ایک مائی آئی بڈھڑی جنوں انہاں کہیا کہ اے ساڈا بھتیجا تے جادوگر ہے جیڑا بھی دے متھے لگدا ہے نا
وہ ادا کلمہ پڑھ لینا ہے تے مائی ڈری ہوئی سامان چ بنے تے سرکار دے کول ڈری ہوئی آپ دے گھروں جاتی پئی آئی مکہ چھوڑ کے جدو جامن توجہ فرمانا جدو مکہ چھوڑ کے جامن لگی ہے نا ادھر میرے مالک کا کرم ہوا ہے وہ سامان چاہ کے گھر تو باہر رکھا ہے میرے آقا تشریف لے آئے سبحان اللہ سرکار فرمایا اماں امائی تیرا بار زیادہ ہے جی آنکھیں تو میں تیرا بار چالا اللہ وہاں دی پترہ چالا تے میرے آقا چایا کیوں ہے بار اس واسطے چایا ہے بڑے عقیدت مند دوست بیٹھے ہو آپ اس واسطے چایا ہے دکھیاں دی پانڈ چان والا آ گیا اونچے رتبے پار والا آ گیا اونچے رتبے پار والا آ گیا اے جگیاں دے وچ دیوے پل پہ کیونکہ روشنی ورتان والا آ گیا کیونکہ روشنی ورتان والا سرکار کا سامان چالیا ہے ایک گل اگر تسی یہ واقعہ یاد رکھ لو نا تو میرے خیال کے مطابق نہ بندہ ماں باپ کی بے ادبی کرے نہ وڈیاں دی بزرگاں دی توہین کرے نہ کسی ہور دے نال بندے دا کوئی برا لفظ ہوئے بلکہ ہر ویلے ادب تے پیاری بندے دی اکھاں وچوں بھی زبان تے ہتھاں تے کردار دے وچ پیار ادا ہوندا رہے سرکار جو دا سامان چاہے نا تے میرے آقا ٹرے جاندے تے میرے آقا دے نال رل کے نا او مائی چند قدماں تو بعد آندی ہے سونیاں ہولی ہولی ٹر میں تو تواڈے نال نہیں رل سکنی کیوں نہیں رل سکتی رلن دی وجہ آئی میرے بھائیو حدیث پیش کر لگ گیا میرے آقا جو پیر چیندے ہیں زمین تے اگاں رکھن لگ دیا زمین دوڑ کے میرے مصطفیٰ دے پیران سبحان اللہ زمین سکڑ جاندی ہے سرکانہ دی پترہ ہولی ہولی طور میں اتنا تیز نہیں چل سکنیاں میرے آقا جو کرم نوازی فرمائیے سرکار فرمایا اماں اے میری چادہ دا لڑ پکڑ لا تے جویں جویں میں ترسانا تو ہی نال نال تریاں تینوں ہی نہ دکھ ہو سی تے میں بھی اتنے پیر چساں جتنا تو چاہ سکتی ہو سے مائی نے سرکار دا دامن پکڑا ہے یہ میں ٹوری جاندی تے مڑ ہولی ہولی آندی جاندی پترہ تو کیڑا کسے چنگی ماں دا جاندی تو کیڑا سونا ہے تیری عدامہ کیڑیاں سونی ہیں تو کتنا پیارا ہے پترا تینوں میں کل کرے لیا اکھے سنے آئے تے مکے دے جادوگر آیا ودائی تے تو کی نہیں تو بھی نہ ہو دے متھے لگ جاوے تے سنے آئے بھی وہ آندا ہے بھئی میں نبی بن کے آیا ونا تو ہو دے متھے نہ لگی تے دور دور روی پتہ نہیں تو کتنا چنگا ہے تے کیڑا چنگا ہے تیری ماں کیڑی چنگی ہے تے تیرا باپ کیڑا چنگا ہو سی ایویں نصیحتاں بھی کر دی جاندی آندی او دے متھے نہ لگی تے نال ہی آپے منہ چوں لفظ نکل جاندے سو آندی اے اکھے سنے آئے آندا میں نبی بن کے آیا ونا تے اللہ نبی بناونا ہی ہا تے مڑو نو کیا بناونا سو موٹا اینو بناونا سبحان اللہ واہ بھائی واہ بھائی واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری واہ بھائی واہ مقصد ہی ہوا ہے وہاں کا مقصد ہی خدا دی قسم ہی ہوا ہے کہ اسی رل کے بیٹھ کے سونے مدنی دی سبحان اللہ گلاں کر لگی اس عاشق نے بڑے خوبصورت انداز نال ایسے انداز میں بیان کیتا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے اس بہانے اور نبی دا ذکر نبی دا سن کے جیڑا متھے تے وٹ پاوندا اے
بندے نال او کھیدیا رہنا ایسے بندے نال او کھیدیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا وہ مائی سرکار نہ بھی جاندی کہ جی اللہ آندا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں تے جی اللہ نبی بناونا ہی آ تے مڑ انہوں کیا مڑتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تے مڑ میرے سرکار دے نال ٹوری جاندی جدوں دے منزل آئیے مقام آیا گھر آیا نا میرے آقا جو گٹھڑی لا کے رکھی نا اگلی سن کہ ایک گل جے تو پچا گیا نا مڑ من جا سا تیرا دل حوصلہ ہے آقا جو گٹھڑی رکھی ہے نا تے مڑ میرے آقا نو آندی پترا سارے راج میں گلاں کر دی آئی ہیں تو ایک ہی نہیں کی تھی میں تیرے کوئی پوچھ دی آئی ہیں نہ کوئی جواب دیتا ہی تیرا آپ دا نا کیے تیری اماں دا نا کیے تیرے ابے دا نا کیے میرے آقا مسکرا کے فرمایا اماں جنہوں سارے راج گالیاں دین دی آئی ہیں نا جنہوں سارے راج جادوگر آ دی آئی ہیں وہ محمد تا میں یہ تو وہ ہے نا یہ تو وہ ہے نا تے مڑ جلدی کر مینوں کلمہ بھی پڑھا جا تے ہٹا کے مڑ نعرے لے جا ہن میں تے کوئی نہیں رہا میں تیرے نال آسا جو ہور کچھ نہ ہویا جیڑی گلی چ ٹپ گیا تیرے سر تیرے قدماں دے نشان ہوئے سبحان اللہ کیا بات کیا بات کے دے دی سیدی صاحب کیا بات گلی دی ٹپ جا سے انہاں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا مدنی کریم دیا مٹھیاں مٹھیاں تے پیاریاں پیاریاں گلاں انہاں گلاں دا مقصد ہوندا میلاد ہے کہ سونے یاد دیاں بہ کے گلاں کرو اور اپنی زندگی اپنے عقائد میں درست کریا کرو بھائیو میرے آقا کریم دے بارے عقیدہ رکھنا کہ سرکار و اللہ پاک نے علم عطا فرمایا جیڑا بندہ میرے آقا دے علم دے اوتے اعتراض کرے نبی نو اپنے ورگا سمجھے سبحان وہ دے مگر ساڑی نماز نہیں ہوئی میں ایک حدیث پیش کر کے وقت اجازت چاہتا ہوں ہاں دائی حلیمہ سناونا ہے نا جی قصہ آخری ہاں جی چلو پھر میں دوسرا واقعہ ناز کرتا ہوں سرکار میرے آقا حضور علیہ السلام نے مکہ دیئے دائیاں جدو لے کے تر پئیاں توجہ ہے نہیں دوجیاں دائیاں آئیاں میرے آقا نے چاول واسطے دودھ پیش کیتا ہے میرے آقا نے کسے دائی دا دودھ سبحان اللہ میرے آقا کریم دے کول جدو حلیمہ آئیے نا جو دودھ پیش کیتا سو تے حلیمہ دا ایک دودھ کے سکویا غربت دی وجہ تو پریشان ہے کیونکہ کدی کھانا لبنا کدی نہ لبنا پر حلیمہ تیرے مقدرہ تو قربان جاواں تینو اللہ نے کتنا سبحان اللہ کہ سارے جہان دیا نعمتاں تیری گود وچ رکھی حلیمہ جدو آئیے نا میرے آقا دے کول تے سرکار والے جھکیے آپ بیان کر دیئے آپ کہ میں سرکار والے جدو نیمی ہوئی ہیں نا نیمیں ہو جہاں سار میرا دودھ بھی ہرا ہو گیا ہے میرے جسم دی نکاحت بھی دور ہو گئی ہے اور غربت دے آثار بھی میرے ختم ہو گئے میں اپنے آپ سوچنے لگتی ہیں حلیمہ تیرا تا مقدر دا ستارہ چمک نہیں گیا میں آقا نے چاہ کے جو دودھ پیش کیتا ہے میرے آقا نے دودھ پیتا ہے تے غائبانہ میں اگے دوجیاں دائیاں آنیاں یہ تے او پتر ہے جڑا ابا فوت ہویا ہے تے شاید قبیلے کے لوگ تن کچھ دے سکن یا نہ دے سکن تے میں جو چاہیا ہے نا تے میں غائبانہ جڑی آواز آئیے نا او اے آواز آدھی پئی آئی تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ بڑی تو محمد دی دائی حلیمہ یہ حلیمہ سادیا سرکار چاہ کے جو در پئیے